قرآن نو پڑھ کے سمجھن واسطے عشق مصطفیٰ دا دل دے اندر ہونا ضروری ہے. اگر اے سینہ نبی کریم علیہ السلام آپ دی محبت تو خالی ہے، قرآن سمجھ نہیں آ سکتا. صبح بھی پڑھو، دوپہر بھی پڑھو، شام بھی قرآن پڑھو، لیکن عشق مصطفیٰ اس خون دے لوتھڑے دے اندر موجود نہیں تو پھر قرآن ہدایت نہیں دے سکتا. ایک کوئی قرآن ہے، ایک پڑھن والا سرکار دیاں شانہ بیان کر رہے ہیں، وہی قرآن پڑھن والا دن رات محنت کر رہا ہے کہ میرے نقص مل جائے. حالانکہ اللہ نے اپنے نبی نو ہر عیب ہر نقص تو پاک پیدا فرمایا ہے. قرآن اس وقت ہدایت دا نور عطا فرمائے گا جدوں عشق مصطفیٰ دا دیوہ دل وچ بال کے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے گا، حضور دیاں شانہ تلاش کیتیاں جان گیا. فرمایا زیرہ زبراں تے شدہ مداں سب شان تیری وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کوئی تے خاصاں رمضاں پائیاں. اے خاص او لوگ نے جنہاں نو اللہ کریم عشق مصطفیٰ عطا فرما دیتا ہے. حالانکہ تسی کہو گے قرآن تے کتاب ہے اللہ دی طرفوں اتری، قرآن ہدایت ہی دیندہ گمراہی تے نہیں دیندہ. لیکن ہر بندے واسطے ہدایت نہیں، ہدایت اس بندے واسطے جڑا سرکار نال پیار کر کے تے پھر قرآن دی تلاوت کرے، زیارت کرے. جدوں قرآن دی عظمت نو قرآن کھول کے پڑھاں گے اللہ دا قرآن بیان فرمائے گا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. اللہ کریم اس قرآن نو بیان فرما رہے ہیں. قرآن کوئی عام کتاب نہیں، ایک کھلا نور ہے، روشن کتاب ہے. جدو اپنے محبوب نو نور فرمان دیواری آئی، اللہ دا قرآن بولیا فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. جدو اللہ نے قرآن دی شان نو بیان فرمایا، اللہ دا قرآن بولیا فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للمؤمنین. فرمایا مومنین واسطے رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے قرآن. جدو اللہ نے اپنے محبوب دی رحمت نو بیان فرمایا، اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. قرآن مومنین واسطے رحمت ہے، لیکن صاحب قرآن تمام عالمین واسطے رحمت بڑھا کے بھیجیا. قرآن دے آن دا ذکر فرمایا، اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اے جڑی کتاب قدر والی رات دے اندر نازل ہوئی. جدو صاحب قرآن دیواری آئی، مفسرین فرماندے نے آقا کریم علیہ السلام آپ دی آمد دا وقت جدو قریب آیا، دن پہ آیا ہوتا ہے، رات پہ جان دیئے، دن نو بھی حصہ مل گیا، رات نو بھی حصہ مل گیا. میرے آقا دی جدو ولادت ہوئی، اس رات دے میں 4 چفیرے نور نور پھیل گیا. یمن چلین والا بندہ عامر نامی جدو نور ویکھے اللہ دی بارگاہ چرز کی دی اللہ دا کچھ حصہ میں نو ہی مل جائے. بچیاں پاہج تے معذور ہیں، اللہ نے شفاواں عطا فرمائیاں. میرے آقا دی زیارت واسطے حاضر ہویا، حضرت عبدالمطلب میرے آقا نو اٹھا کے لے کے آئے. جدو عامر نامی بندے نے آقا کریم دے چہرے ودوہا وال ویکھیا، سرکار دی کمر مبارک تو کپڑا ہٹا کے محمد الرسول اللہ مہر نبوت نو ویکھیا. انہیں آواز دیتی ہوئے لوگوں آج اللہ نے خاص کرم فرمایا ہے جس نبی نو پچھلے تمام انبیاء دے اتے شانہ تے فضیلتاں عطا فرمانیاں سن، آج جو نبی محمد دنیا تے تشریف لے کے آ گئے تے گلی گلی لگر لگر پیغام دیں دے دکھیاں دا غم خار سونا آیا گیا. سارے پڑھو دکھیاں دا غم خار سونا آیا گیا، دکھیاں دا غم خار سونا آیا گیا. رب دیوں شاہکار سونا آ گیا، دکھیاں دا غم خار سونا آیا. اور آسیوں اج رب دے کولوں منگ لو، آسیوں
اج رب دے کولوں عامر نامی بندہ کہہ رہا ہے کہ اج خاص رات ہے حضور دی ولادت ہوئی ہے آسیو اج رب دے کولوں منگ لو کیونکہ اج ہونا نہیں انکار سونا آیا گیا ہونا نہیں انکار سونا اور جین دے صدقے بخشنا اسلم شہباز او سونے رب دا یار سونا آیا گیا سونے رب دا یار سونا آیا تو قرآن اور صاحب قرآن دی مناسبت نو اللہ کریم نے بڑے حسن نال بیان فرمایا اللہ نے عظمتاں اور شانہ بڑے محبت اور پیار دے نال قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بیان فرمائی فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ قرآن و کتاب ہے جنہوں اللہ نے شفا بنا کے بھیجے ہیں یہی وجہ ہے حضور علیہ السلام آپ دی بارگاہ دے وچ ایک بندہ حاضر ہویا اور عرض کردہ کملی والیا میرے سینے چ درد ہے میں چاہنا کہ اللہ کریم منو شفا عطا فرمائے میرے آقا امام الانبیاء مدنی تاجدار سرکار فرماتے نے اگر چاہنا ہے کہ اللہ کریم صحت یابی عطا فرمائے پھر قرآن دی تلاوت کریا کر پھر فاتحۃ الکتاب ہے جنہوں اسی سورہ فاتحہ کہنے ہیں ہر بندے نو یاد ہے نماز دے وچ اسی پڑھنے ہیں ایدہ ایک نام سورہ فاتحہ ہے نا تے ایک نام ایدہ سورہ شفا بھی ہے حضور فرماندے نے کوئی مرض ہوئے کوئی مسئلہ ہوئے سورہ فاتحہ سورہ شفا پڑھ کے اپنے اتے دم کرو پھوک مارو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے پھر جدو رات نو سون لگو اس وقت سورہ اخلاص جتنے بھی چاروں کل نے یہ چاروں کل پڑھو اول آخر دروشی پڑھو تے اپنے اتے پھونک مارو ایک قرآن دی آیات پڑھ کے ہوئے گا کہ موت تو علاوہ ہر قسم دی بلا تو اللہ محفوظ فرما دے گا موت تو علاوہ ہر قسم دی آفت نو ٹال دے گا تو قرآن ہے یہ دے اندر شفاویں دوسری طرف صاحب قرآن سرکار لس دیکھو نا قرآن اگر شفا عطا فرماندہ ہے نا قرآن ایک کتاب تے دوسری طرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ دی بارگاہ چ ٹری کوئی عورت آئے تے آ کے عرض کرے کملی والیا اینو سائے دی شکایت ہے کچھ آسیب دا ایشو ہے اس بچے نو یہ جدوں دا پیدا ہویا یہ اپنی حالت وچ نہیں آ رہا اے دے نال دے بچے چلدے پھردے نے جوان ہوش و حواس نال صحیح سلامت یہ بچہ عجیب حرکتاں کردا ہے میری سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نو اللہ نے کیسی شفا بنایا سرکار فرماندے نے ایک برتن دے وچ پانی لے کے آؤ نا پیالے چ پانی آیا میری سرکار اپنا لعاب دہن مبارک او دے وچ شامل فرماندے تے فرماندے نے اس بچے نو پلاؤ بھی اس پانی نال نہلاؤ بھی تے وہ سرکار دی بارگاہ سے آندیاں نے کملی والیا اللہ تواڈیاں لمیاں زندگیاں کرے تواڈے لعاب دہن دی برکت دے نال اللہ نے میرے پتر نو شفاواں عطا فرما چھڈیاں نے حضرت عقبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عقبہ بن فرقد صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 4 شادیاں کیتیاں آپ بیان کردے نے چاروں بیویاں جڑیاں سن نا ایک دوسرے دے وچ خوشبو لگانے چ مبالغہ کردیاں سی ایک بیوی نے خوبصورت ترین مہنگی ترین خوشبو لگانی تے دوسری بیوی نے او دے کولوں جیلس ہوندے ہویاں عورتاں نوں یہ مسئلہ ہوندا ہے نا کہ بھی میں اے دے نالوں زیادہ مہنگی خوشبو لگاواں سونی خوشبو لگاواں تاکہ میرے بندے دی توجہ میرے والے پاسے زیادہ ہوئے او تیسری عورت نے او دے نالوں چاراں نے ایک دوسرے تو ود کے خوشبو لگانی لیکن جدو عقبہ بن فرقد آپ آ کے بیٹھ جاندے سن جڑی خوشبو آپ دے جسم وچوں آندی سی او کسی کستوری وچوں نہیں سی آندی ایک دن ساریاں اکٹھیاں ہو کے آ گئیاں تے کہن لگیاں اے سرتاج اسی چاروں تواڈیاں ازواج ہیں زوجہ بیویاں نا تے اسی طرح دی خوشبو ایک دوسرے نال ود کے لگانی ہے کہ تواڈے توجہ ساڈی طرف مائل ہوے تے تواڈے جسم وچوں جڑی خوشبو آندی او دے نالوں زیادہ خوشبو ساڈے لباس وچوں آئے لیکن کدی اس طرح نہیں ہویا کہ اسی تواڈے نالوں اچھی خوبصورت اور خوشبو لگا سکیے اور تواڈی خوشبو تے جڑی غالب آ جائے وجہ کی ہے تے حضرت عقبہ بن فرقد آپ فرماندے نے میں چھوٹا جہا سی جدوں میرے جسم دے اوتے نا پھوڑے تے پھنسیاں نکلے سن میری اماں جان مینوں پھڑ کے نبی پاک دی بارگاہ چ لے گئی حضور دی بارگاہ چ لے گئی دیکھو نا صحابہ دا انہاں لوگاں دا ایمان کیسا یہ نہیں کہ چلو بھئی ڈاکٹر طبیب کول چلیے فلانی جگہ
علاج کرانا سنت ہے، لیکن سب تو پہلے سرکار دی بارگاہ چ لے کے آئیاں. میری سرکار اپنا لعاب دہن مبارک انہاں دی کنڈ تے او پھوڑے پھنسیاں جڑے بنے نے انہاں تے لگا رہے تے فرماندے نے کہ اس دن تو بعد میرے جسم وچوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے لعاب دہن والی خوشبو آنا شروع ہو گئی. پاویں کوئی جتنی بھی بڑے تو بڑا بادشاہ بھی خوشبو لگا کے کھڑا ہوئے، پر جڑی خوشبو میرے جسم وچوں آندی او کسی اور وچوں آندی. قرآن بھی شفا ہے، صاحب قرآن نو بھی اللہ نے شان عطا فرمائی. پھر قرآن مجید فرقان حمید یہ ایسی کتاب ہے کہ اللہ کریم نے ایدی تاثیر وکری بنائی، تاثیر منفرد بنائی. جڑا بندہ قرآن سندا ہے او دی دل دی دنیا بدل جاندی ہے. نجاشی دے دربار دے اندر حضرت جعفر طیار جدوں سرکار دا پیغام لے کے گئے تے آپ نے دربار دے وچ کھڑے ہو کے قرآن دی آیات تلاوت کرنا شروع کر دیتی ہے. اور نجاشی بادشاہ او دا دل موم ہو گیا، کہنے لگا یار یہ کوئی کسی بندے دا شاعر دا کلام نہیں لگدا، دی تاثیر بڑی منفرد ہے، دل نو موہ رہی ہے، دل نو کھچ رہی ہے. وہ کہنے لگا یار تو کی تلاوت کر رہے ہیں؟ حضرت جعفر طیار کہندے نے میں او کلام پڑھ رہا ہوں جڑا اللہ نے اپنے محبوب دے قلب اطہر تے نازل فرمایا ہے، اے سننے دی دیر ہے. کہنے لگا میری مصروفیات کچھ اس طرح دی ہیں، چونکہ میں بادشاہ ہاں اتنا ٹائم نہیں، ورنہ میں ہونے ہی جاواں تے محمد دی بارگاہ چ حاضر ہو کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں. دوسا شہر چوان والا جدا نام تو فیل بن عمر دوسی ہے، مکے دے وچ آیا مسلمانوں. ابو جال نال ملاقات ہو گئی. ابو جال کہنے لگا اتھے آتے گئے، لیکن ایک گل یاد رکھ لے، ساڈا ایک بھتیجا جدا نام محمد ہے، 40 سال ساڈے درمیان رہیا، کدی کوئی ایسی گل نہیں کیتی. ہن آندا میں نبی ہاں جدے نال گل کر لوے، جدے کان دے وچ اودی آواز پے جائے، ماں نو چھوڑ دیندا ہے، اپنے باپ نو چھڑ دیندا ہے، بیوی بچے چھڑ کے اودی غلامی دے اندر چلا جاندا ہے. خبردار جنی دیر بھی ایتھے رویں، میری تینوں نصیحت ہے، میرا اے پیغام ہے، اپنے کلاں دے وچ روح دے پوڑے رکھنے، روئی رکھنی ہے تاکہ تیرے کان وچ آواز نہ پائے. انسان دی فطرت عجیب ہے. ذرا آستہ جی آواز نہ سبحان اللہ کہو نا. لو جی میں کیا کہ تسی آستہ آواز نہ سبحان اللہ کہو، تسی اچھی آواز نہ کہی. میں تانوں کدوں دا کہہ رہا بھی اچھی اچھی سبحان اللہ کو تے اے دے نالوں گھٹ آواز. انسان دی فطرت ہے، انہوں جدوں کہا جائے بھی فلاں کام نہیں کرنا، انہیں کہنا بھی یہ میں کرنا ہی کرنا بھی خرے دے وچ کی. اسی طرح جدوں ابو جال نے ایک بندے نو روکیا سی کہ بھی ایتھے کھڑا ہو جا، تو دیہڑی لینی ہے، تنخواہ لینی ہے، تینوں پیسے ملن گے، لیکن اے جڑی گلی محمد دے بوہے ول جاندی ایتھے کسی نو جان نہیں دینا. وہ جڑا روکن واسطے کھڑا سی ایک دن کہنے لگا بھی میں ایویں روکی جانا، آخر وجہ کی جا کے تے ویکھاں. انسان دی فطرت اس طرف جاندا ہے. ہن اونے بھی دل وچ سوچیا کہ مینوں ایویں میرے کناں وچ چنگا والا سیاںا میاںا میں بندہ میرے کناں چ روح رکھا چھڈی تے یہ کی وجہ ہے، میں کرنا چرو کٹا تے صحیح سونا تے صحیح. انہیں کیا سی اس حرم والے پاسے نہیں جانا کیونکہ اتھے اکثر محمد آندے جاندے تیرا ٹکرا نہ ہو جائے. وہ جان بوجھ کے اس طرف گیا. اور نبی کریم علیہ السلام و دعا دے مکھڑے والے واللیل دیاں سونیاں زلفاں والے میرے آقا نماز پڑھ رہے نے، اللہ دا قرآن تلاوت فرما رہے نے. مسلمانوں اج مصر دا قاری قرآن پڑھے بڑا سونا لگدا ہے، اج جناب کسی غیر ملک دا قرآن پڑھے قاری تے پھر جناب بڑا سونا لگدا ہے. پاکستان دے انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ قراء حضرات جدوں اللہ دا قرآن پڑھن بڑے سونے لگدے نے، انج لگدا ہے جویں قرآن اجے پیا اتردا ہے. مسلمانوں اس وقت کی عالم ہوئے گا جدوں زبان رسول اللہ دی ہوئے گی، کلام اللہ دا زبان تے جاری ہوئے گا. میرے آقا جدوں قرآن تلاوت فرما رہے، اس جناب عامر طفیل بن عمر دوسیوں نے اپنے کلاں وچوں روح کڑ کے جدوں قرآن نو سننا چاہیا، دل دی دنیا بدل گئی. میرے آقا سلام پھیریا، دعا منگن تو بعد میرے آقا اپنے گھر وال تشریف لے کے جا رہے، دوڑ کے سرکار دے پیچھے جا کے دروازہ کھٹکھٹا لائے. میرے آقا تشریف لے کے آندے نے، عرض کردہ سونیا محبوبا نالے تے مٹھی مٹھی سریلی آواز دا جادو چلانا ہے، نالے ٹریا جانا ہے، پیچھا مڑ کے بھی نہیں ویلا. کیڑا کیڑا غلام قتل پہ آئے ہوندا ہے. اے محبوبا بڑی دوروں آیا، دوسے وچوں آیا، میں تھوڑا دیوانہ ہو گیا. میرا دل کہندا ہے تسی اللہ دے سچے نبی ہو، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہنا. کلمہ پڑھیا، میرے آقا دی بارگاہ چ بیٹھ کے سرکار دے چہرے ودعا دی زیارت کردا رہیا. جان لگیا کہن لگا کملی والے اپنے قبیلے دا چودھری تے سردار اپنے علاقے دے اندر واپس جاواں گا، لوکاں نوں کی دساں گا، نشانی کی بیان کراں گا. میرے آقا نے فرمایا کوئی وڈی گل نہیں، سامنے کھڑا ہو جا.
میرے آقا امام الانبیاء یداللہ دے گورے گورے ہاتھ لگا دینے او گندمی رنگت زائل ہوندی جاندی ہے چہرے وچوں نور نکلدا جاندا ہے سرکار دے چہرے وال ویکھی جاندا ہے نالے جائی جاندا ہے میرا وجدان آندا ہے جی کہندا ہے صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے غلدے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے خلدہ غریباں دا گزارا یا ایک قرآن و اللہ نشانہ عطا فرمائیں سرکار علیہ السلام جنگ حنین دے اندر موجود شیبہ بن عثمان سرکار نو دیکھا کہ حضور تنہا کھڑے نہیں تے اپنے پچھلے وڈ وڈیرے جڑے مرے سن نا بدر دے اندر احد دے اندر دیگر جنگاں دے اندر غزویاں دے اندر انہوں یاد آ گیا انہیں کہ آج بڑا موقع ہے سرکار مسلمانہ دے نبی اپنے دھیانے کھڑے نہیں تے میں جا کے پچھوں کمرے چوار کرنا نعوذ باللہ اور شہید کر دینا نپاک ارادہ لے کے سرکار دی طرف گیا تے کہنے لگا جدو میں حضور دے قریب ہو گیا میں اپنے خنجر دے اتے ہاتھ ڈالیا تے خنجر کٹ بھی لیا تے جدو میں مارن لگا میں انہوں اس طرح لگا جس طرح کوئی ازدہا بڑا سپ میری طرف آ رہا اور میں ختم ہو جانا میں جھٹکے نال پیچھوں یہاں سرکار نے دیکھیا اور حضور دی نظر مبارک شیبہ بن عثمان اونا دے اتے پئی تے سرکار علیہ السلام میرے آقا کریم مدنی تاجدار سرکار نے ایک نظر دیکھ کے فرمایا اے شیبہ قریب آجا سرکار نے فرمایا کی گل لے عرض کردہ ہے حضور میں تے بدلہ لیڑ واسطے آیا میری سرکار علیہ السلام نے فرمایا مزید قریب کر کے نا حضور نے اپنا ہاتھ مبارک 3 مرتبہ اے دل والے پاسے لگایا کیسی تاثیر سی حضور دے زبان مبارک ہاتھ مبارک سرکار نے فرمایا قریب آئے تے 3 مرتبہ اس طرح ہاتھ لگایا تے نالے عرض کی تھی اے اللہ اس بندے دے دل چو کفر نو نکال دے اور ایمان نو داخل فرما دے یہ دل چو کفر نکل جائے ایمان داخل ہو جائے حضرت شیبہ بن عثمان آپ بیان کر دے سن لوگوں جدو سرکار نے اتنا فرمایا نا اللہ دی بارگاہ چرچ کی تھی اے اللہ کفر نکال دے ایمان دا داخلہ فرما دے تے میں چونکہ آیا میں نفرتی بڑی کر رہا سی نعوذ باللہ قتل دا ناپاک ارادہ سی میرا لیکن جدو سرکار نے اللہ دی بارگاہ چرچ کی تھی اس وقت اللہ کریم دی طرفوں ایسا کرم اور فضل ہویا مینوں کائنات دے اندر امام الانبیاء سرکار علیہ السلام آپ دی ذات نالوں کوئی بھی شخص پیارا نہیں سی لگتا سرکار ساری کائنات نالوں سونے لگنے دین اسلام دا ایسا بغض سی میں کہنا دین اسلام جیسا برا دین ہی کوئی نہیں لیکن جدوں حضور نے دعا فرما دیتی دین اسلام میں اپنی جان نالوں بھی پیارا لگن لگ گیا یہ دے اندر بڑی باریکیاں نے بڑیاں گرہ نے یہ قرآن آج اسی قرآن نال وفا کرنے بولو تے صحیح قرآن نال وفا کرنے جے سچی پوچھو تے قرآن نال اسی وفا کر دے تسی جج کر لینا کہ کنے بندے نے جڑے صبح اٹھ کے قرآن مجید نماز فجر تو پہلے یا نماز فجر تو بعد قرآن مجید فرقان حمید دی زیارت کر کے تلاوت کر کے پھر اپنے کمہ کاراتے جاندے یا کسی نے زبانی یاد ہے تے زبانی پڑھ کے جاندے اللہ ماشاءاللہ گنتی دے چند بندے تو آنو ملن گے جدو اتنی برکتاں والی کتاب ہے اتنی رحمتاں والی کتاب ہے ادھے اندر نور ہی نور ہے تے پھر اسی مسلمان ہو کے قرآن دے نال بے وفائیاں کیوں نے اللہ اکبر جدوں اسی قرآن تو دور ہو گئے صاحب قرآن تو دور ہو گئے ساڑھے مقدر دے اندر ذلت رہ گئی کاش کو جڑے پہلے لوگ چلے گئے نے پرانے بزرگ جنہوں اسی اولڈ مائنڈڈ لوگ کہنے ہیں اونا دے اندر دل دے وچ ایسی حضور دی محبت اور قرآن دی محبت سی کہ یار اونا نو بیچاریاں نو نہیں بھی سی نا پڑھنا آندا اونا انج کر کے قرآن کھول لینا تے وضو کر کے بڑا صاف ستھرا ہو کے تے انگلی اس طرح کر کے پھیری جانی آیات دے ہوتے 17 دے ہوتے تسی شاید دیکھے ہوئے نالے قرآن پاک دی زیارت کری جانی تے کہ چلو یار پڑھیا تے نہیں ہے لیکن چلو اس طرح ہی شاید اللہ ثواب عطا فرما دے گا تے پھر بندے دے دل دی کیفیت دیکھی جاندی اللہ کریم پھر انہاں لوگاں نو نواز دیتا ہے
پھر انہاں دی زندگی دے اندر آن والی مشکلات. ہن دیکھو نا نماز فجر وچ بھی قرآن ہوندا ہے. سرکار دی حدیث مبارکہ فرمایا جڑا بندہ نماز فجر ادا کر کے اپنی صبح دا آغاز کردا ہے نا نماز فجر تو، فرمایا کہ شام تک اللہ دیاں رحمتاں اس بندے نو اپنے گھیرے اندر لے لیندی ہیں. ایک قرآن دی برکت. لفظ قرآن دیکھو ایک اور بڑا خوبصورت حسن. لفظ قرآن مبالغے دا صیغہ ہے جس دے اندر مبالغہ پایا جاندا ہے، شدت پائی جاندی. قرات دا معنی پڑھنا، قرآن دا معنی بہت زیادہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب. رحم ایک لفظ ہے، رحم دا معنی ہے مہربانی کرنا، شفقت کرنا. لیکن اسی رحم نو اگر رحمان کر دیتا جائے تو ادھے وچ شدت پائی جائے گی کہ بہت زیادہ شفقت اور مہربانی کرنے والا. غضب دا معنی غصہ اور ناراضگی ہے، لیکن جدو غضبان اسی کریں گے ادھے وچ شدت پائی جائے گی بہت زیادہ. اسی طرح قرات دا معنی پڑھنا، قرآن دا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب. دیگر کتب پڑھ کے دیکھ لو دل اکتا جائے گا، قرآن پڑھو گے دل اکتائے گا نہیں. پر شرط یہ کہ بھی فیض حاصل کرنا اور وہ دی برکات سمیٹن دی نیت نال پڑھو. حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کیوں بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے؟ آپ فرماندے نے کہ میں اپنی سواری تے سوار ہون لگیا، ایک رکاب تے قدم رکھنا تے قرآن پاک دی تلاوت شروع ہوندی. دوسری طرف جدو قدم رکھنا ادو میں قرآن پاک دی تلاوت مکمل کر لینا، کمپلیٹ پڑھ لینا. تسی کہو گے اتنا وقفہ ادھر قدم رکھیا پرلے پاسے پیر رکھیا تے قرآن دی تلاوت. علماء فرماندے نے کہ حدیث مبارکہ ہے، سرکار فرمایا کہ کل جدو قیامت دا دن ہوئے گا وہ ایک دن 50,000 سال تو بڑا دن ہوئے گا. اور گرمی دی شدت نفسا نفسی دا عالم. صحابہ عرض کی تھی حضور اتنا لمبا دن کس طرح گزرے گا؟ میری سرکار نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، جڑا بندہ نیک ہوئے گا نا وہ 50,000 سال والا دن اللہ کریم وقت نو سمیٹ دے گا. وہ اس طرح اس بندے واسطے گزرے گا، نیک آدمی واسطے جس طرح 2 رکعت نماز پڑھی ہوئے گزر جائے گا. یہ دوتے دلیل پتہ کی دیندے نے غزالی الزمان قبلہ احمد سید شاہ صاحب آپ بیان کر دینے. دیکھو نا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ اللہ نے اپنے محبوب نو زمین تو لے کے لامکان دی بلندیاں تک سیر کروائی. اور کروائی کدوں؟ لیل، رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر. سبحان اللہ کہنا سی تھی. 18,000 سال دا سفر ہے، لیکن اللہ کریم نے اس 18,000 سال دے سفر نو سمیٹ کے رات دے تھوڑے جے حصے دے وچ طے کروا چھڈیا. یعنی کہ مالک جدے واسطے چاہے دورانیاں لمبا کر دے، جدے واسطے چاہے کم کر دے. اے قرآن دی شان ہے. ہون ایک بڑا خوبصورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی ذات دے اتے تبصرہ فرمایا کہ یہ تے قرآن ہے جدا معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، زیادہ بار پڑھی جانے، بہت مرتبہ پڑھی جانے والی کتاب. دوسری طرف صاحب قرآن میرے آقا دا نامی اسم گرامی محمد ہے. کی نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. فرمائے ایدی تعریف لفظ محمدی ایوے کہ اللہ دی یحمد حمدن بعد حمدین، جدی بار بار تعریف تو بعد پھر تعریف کیتی جائے، بار بار تعریف کیتی جائے. کیسی مناسبت ہے، کیسا تعلق، کنیکشن ہے. پھر خود ہی بحث کرنے علماء بیان کرنے نے جس نام دی بار بار تعریف کیتی جائے او نام تے اللہ دا ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے محمد نام دا معنی رکھے الذی یحمد حمدن بعد حمدن. دا جواب بھی خود ارشاد فرماندے نے کائنات دا ذرہ ذرہ اللہ دی حمد تے پاکی بیان کرنا ہے، لیکن یاد رکھو میرے آقا کریم دی ذات تے درود. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ساری کائنات دا ذرہ ذرہ اللہ دی پاکی تے حمد بیان کردا ہے، لیکن نبی پاک دا ذکر کرنے آقا دی ذات تے درود بھیجنے اللہ دی ذات خود شریک ہے. اس واسطے ایدی تعریف بندی اللہ دی یحمد حمدن بعد حمدن. جدوں قیامت دا دن آئے گا ہر چیز فنا ہو جائے گی، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، سورج سوا نیزے تے آ جائے گا، کوئی بھی مخلوق باقی نہیں رہے گی، لیکن اللہ دی ذات نو بقائے. اللہ دی ذات ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ تک موجود رہے گی. جدوں کوئی بھی
اللہ دا نام لین والا باقی نہیں رہے گا ادو اللہ تے موجود ہوئے گا اپنے محبوب تے درود بھیج رہے ہوئے گا اسی واسطے فرمایا کہ حضرت حسان جدو سرکار دے سامنے آندے سن کہندے سن وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي اے محبوب آپ جیسا خوبصورت تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء محبوب کیسے دیکھے کوئی آنکھ کسی ماں نے جنا ہو تو دیکھے نا کسی ماں نے جنے ہوئے تے کوئی ویکھے خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ فرماندے نے عرض کر دینے سرکار دے سامنے کھڑا ہو کے سونے محبوبہ اللہ نے تھانو ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا ہے تھانو اونج بنایا ہے رب نے جویں تہاڈی منشا ہوئی جویں تسی چاہیا وا احسن منک لم تر قط عینی وا اجمل منک لم تلد النساء پھر فرماندے نے کہ حضرت حسان نے ساری دنیا تے نہیں سی پھری کہ حضرت حسان ہو سکتا ہے عرب دے علاقے چ رہے یا قریب قریب ممالک دے وچ گئے ہون گے ساری دنیا تے نہیں پھری ہاں اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے جنہیں ساری دنیا پھری ہوئے تو پھر تے بندہ دی گل تے یقین کرے تے فرمایا کہ نہیں اگے دیکھو سرکار نے جڑی دعا عطا فرمائی اللہم اے میرے اللہ ایدہو بروح القدس جبریل امین دے ذریعے روح القدس دے ذریعے میرے حسان دی مدد فرما دینے حسان خود نہیں کہہ رہے بلکہ تعریف بیان کرنے خلقتا مبرم من کل عیبن حضرت حسان دے نال جبریل امین بھی نے روح الامین بھی شامل نے پھر جناب سرکار دی ثنا بیان ہو رہی ہے حضرت جبریل بیان کر دینے میں کائنات دا مشرق دیکھیا مغرب دیکھیا چاروں سمتاں پھریاں نے ساری کائنات نو ویکھیا ہے لیکن اج تک میں آقا نڑوں ود کے کوئی عظیم ہستی نہیں دیکھی آقا نڑوں پیارا کوئی نہیں دیکھیا حضرت جبریل امین میرا وجدان کہنا ہے اینڈ کہنے دے دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی بولو سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ اعلیٰ حضرت احمد رضا فرماندے نے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے صفوان بن امیہ دوہاں پہاڑاں دے درمیان ریوڑ بکریاں دا دیکھ کے کہنے لگا منہ چ پانی آگیا کہنے لگا ہائے اتنی بیڑ بکریاں اتنے اونٹ محمد آئے تے امیر ہو گئے سرکار نے فرمایا تینوں سونا لگتا ہے کہنے لگا جی کنوں نہیں پیارا لگتا میری سرکار نے فرمایا امیر یہ نہیں کہ مینوں یہ سارا کچھ مل گیا فرمایا جا میں محمد نے سارا کچھ تیرے نامے لا چھڑے کون دیتا ہے دے انہیں اعلان کیتا لوگو میں ایسے نبی دی ذات نو جاننا جڑے ایک وری نواز دین جگہ جگہ تو ہاتھ پھیلان دی ضرورت باقی نہیں رہ دی آؤ انہ دے دوارے تے آ جاؤ کون دے تاکہ دینے کو منہ چاہیے کون دے ہے دینے کو منہ چاہیے کون دے تاکہ دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا
نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ غبا جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی فرمائے اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامہ شفیعا لأصحابہ۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جب دل کرے، جب ٹائم مل جائے آپ کو تو بار بار قرآن کو کھولا کرو، اس قرآن کی زیارت کیا کرو، تلاوت کیا کرو، کیونکہ قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے کو آواز دے گا۔ قرآن جب بندہ حاضر ہوگا تو یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے میرے اللہ، اس نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھے بار بار دیکھا بھی ہے، زیارت بھی کی ہے، تلاوت بھی کی ہے، تو اس کو بخش دینا، شفاعت فرما دے، اور اللہ قبول فرما لے گا۔ پھر اسی طرح حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ کی بارگاہ سے پیغام آیا کہ اے محبوب، آپ ہمارے محبوب ہیں، اے پیارے نبی آپ محبوب ہیں، آپ کے لیے میں نے رب نے خاص اعزاز یہ رکھا ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ کی امت میں سے 2/3 حصہ یعنی 3 حصوں میں سے 2 حصے آپ کے کہنے پر بغیر حساب کتاب کے ان کو میں جنت دے دوں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو کل قیامت والے دن شفیع بنا دیں، جس کو آپ پکڑتے جائیں لے جاتے جائیں، اور جس کو چاہے جنت کا انعام دیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور پھر آپ نے کیا چنا؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے شفاعت کرنے کو پسند فرمایا۔ تو صحابہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور عرض کرنے لگے کملی والیا، ہم آپ کے نوکر اور غلام آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جب اللہ کریم آپ کو یہ والا پروٹوکول عطا فرمائے نا کہ اے محبوب آؤ شفاعت کرتے جاؤ، ہم گناہگاروں کو یاد رکھیے گا، یہ خاص انعام ہمیں بھی عطا ہونا چاہیے۔